السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کو ایک اچھی خبر بھی دینی ہے اور آج آپ کو ایک بہت بری خبر، بیڈ نیوز بھی سنانی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ صابرہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرنی ہیں۔ آج ویڈیو بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے، تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، اور سب سے ضروری بات، آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک گڈ نیوز سناتی ہوں کہ چینل ریکور ہو چکا ہے نیہا لوگوں کا، نیہا فیملی ولاگس کا چینل جو ہے، جو کہ موبائل چوری ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے چینل چلا گیا تھا، تو وہ واپس اب ان کو مل چکا ہے۔ اب چینل تو مل چکا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چینل گیا کیسے تھا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، چینل فیروز بھائی نے بنایا تھا، اور فیروز بھائی کے پاس وہ جی میل اور پاسورڈ اور ان کے موبائل میں وہ سارا ڈیٹا موجود تھا، جو کہ نیہا کے مطلب چینل کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ سارا جب فیروز بھائی کے اور نشا کے چینل پہ موجود ہے، وہ ساری چیزیں، تو وہ چینل گیا کیسے تھا؟ اور چینل کا پاسورڈ تو چینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ ہم سب کے چینلز ہیں، ہم سب کو اتنی نالج ہے کہ جب اگر کوئی چینل کا پاسورڈ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ جو ہمارے موبائل کا نمبر ہوتا ہے اس پہ ایک کوڈ آتا ہے، اور بہت لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، جو کہ میرے خیال سے آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ لوگوں کو شاید مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا نالج ہوگا۔ میں آپ کو سمپل سی بس ایک مثال دوں گی کہ خدا نہ خواستہ میرے موبائل کو کچھ ہو جاتا ہے، یا میرا موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے، یا میرا موبائل چوری ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے میرے موبائل کو، تو میرا چینل کہیں نہیں جائے گا۔ اگر میرے پاس اس چینل کا پاسورڈ ہوگا، اس چینل کی جی میل ہوگی، اور وہ نمبر بھی ہوگا جو کہ ایک ویریفیکیشن کے لیے ایک نمبر ہوتا ہے، تو میرا چینل کہیں نہیں جا سکتا۔ تو خیر، انکل بہت زیادہ خوش تھے، نیہا کے جو فادر ہیں بہت زیادہ خوش تھے، ان کا چینل واپس آ چکا ہے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ان کا چینل واپس آ گیا، اور ابھی وہ اس چینل پہ واپس سے ولاگنگ کریں گے، اور خوشی میں وہ بہت زیادہ دعائیں بھی دے رہے تھے فیروز بھائی کو اور نشا کو، تو دینی بھی چاہیے۔ ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے چینل واپس کر دیا یا دے دیا، جو بھی کچھ کہیں، جو ہر کوئی اپنے اپنے مائنڈ سے سوچتا ہے، جو جیسا سوچے۔ تو خیر، جیسے بھی آیا، لیکن چینل ان کے پاس واپس آ چکا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ویسے اتنا آسانی سے مجھے لگتا نہیں تھا کہ چینل واپس آئے گا، اور میری دعائیں ہمیشہ اس فیملی کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ واقعی میں بہت زیادہ غریب فیملی ہے، بہت زیادہ ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور آئندہ ان کے چینل کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ اور ابھی میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں ایک دکھ بھری داستان، اور کمزور دل حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے جو خوشی کی خبر تھی وہ آپ لوگوں نے سن لی ہے، اب کیونکہ آپ لوگ کمزور دل ہیں تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو داستان میں آپ کو سنانے والی ہوں آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ اور وہ داستان، غم بھری داستان، دکھ بھری کہانی، وہ کس کے حوالے سے ہے؟ احمد دین، صبا احمد کے حوالے سے میں بات کرنے والی ہوں۔ اتنی محنت سے تقریباً 8 سال یوٹیوب پر دھکے کھانے کے بعد جب انہیں کامیابی نصیب ہوئی، تب جا کے وہ ایک گھر بنا پائے، اور اب انہیں وہ گھر بیچنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رونا نہیں ہے آپ نے، حوصلے سے آپ لوگوں نے میری بات سننی ہے، اور دل تھام کے آپ لوگوں نے میری باتیں سننی ہیں، کیونکہ اگر آپ روئیں گے، آپ اگر دل چھوٹا کریں گے، تو ہمارے احمد بھائی کا کیا ہوگا؟ انہیں کون سہارا دے گا؟ احمد بھائی، آپ دل چھوٹا نہ کریں، جو آج آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے نا امداد آ جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ضرور آگے آئے گا۔ اور اگر اس ظالم سماج میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر آپ کی مدد نہیں کی، کوئی آگے نہیں آیا، تو میں آگے آؤں گی، اور میں آپ جیسے یوٹیوبرز، جیسے کہ آپ ہیں، جیسے کہ جاوید انکل ہیں، جیسے کہ اور بھی بہت سارے اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں، جو مطلب غربت کے سب سے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں نا،
وہ لوگ ہیں، تو ان سب کی ہم نے مدد کرنی ہے، آپ کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے، جاوید انکل کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے، اور بھی بہت سارے غریب ہیں، ان سب یوٹیوبرز کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پاکستان میں جن کی انکم روپیز میں آتی ہے نا، پیسوں مطلب پاکستانی روپیز میں، وہ لوگ پھر بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جن کی انکم ڈالرز میں آتی ہے وہ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے ایک یوٹیوبر کا دکھ، ایک یوٹیوبر کا غم، کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ 100 200 300 ڈالر یا ان کے تو ماشاء اللہ سے 700 800 ڈالر ہوتے ہیں، تو ان پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ لوگ یوٹیوبرز نہیں تھے، مطلب یہ ایک نارمل زندگی گزارتے تھے، تو ابھی جتنے 100 میں ان کے ڈالر آتے ہیں نا، جیسے 600 700 ڈالر میں ان کی انکم آتی ہے، تو اس زمانے میں جب یہ یوٹیوبرز نہیں تھے تب ان کی اتنے ہزار بھی انکم نہیں ہوتی تھی، مطلب 6000 7000 بھی میں بہت کہہ رہی ہوں کہ ان کی انکم نہیں ہوتی تھی اتنی۔ اس دور میں ان کا گزارا ہو جاتا تھا، ان کے گھر کا چولہا چل جاتا تھا، اور بہت اچھی طرح سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ آج جب ان کی انکم ڈالرز میں آتی ہے تو ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور اب میں طنز سے ہٹ کے بات کروں گی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے گھر بنوایا تھا۔ اگر یہ اتنے سال تک اس گھر میں رہے تھے تو آگے کی بھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے اپنا نیا گھر بنایا تھا۔ اپنا لائف سٹائل انہوں نے بہت زیادہ اچھا کیا، انہوں نے گاڑی لی، انہوں نے گھر بنایا، اور بہت پیارا گھر بنایا، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی اور ترقی بھی عطا کرے۔ میں کوئی ان سے جلتی نہیں ہوں، یا میرے گھر سے ان کی انکم نہیں جاتی ہے، لیکن میں یہاں پہ بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہر انسان اپنی مرضی کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت، اور اپنی مطلب جتنا اچھا وہ لائف سٹائل گزارنا چاہتا ہے یا جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے تحت وہ اپنا گھر بناتا ہے۔ پھر اگر اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اسے سیل بھی کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی کئی دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے گھر بنتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، سیل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے خود اپنا گھر بھی سیل کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ویڈیو بنائی اور لوگوں کو ایموشنل کرنا چاہا، اس طرح کی زبردست قسم کی انہوں نے ایکٹنگ کی، اور بتایا کہ میں نے بڑی مشکل سے گھر بنایا تھا، میں نے بہت محنت کی تھی، لیکن اب ہمیں یہ سیل کرنا پڑے گا، اور یہ پتہ نہیں کیا اتنی لمبی چوڑی انہوں نے ویڈیو بنائی۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کی فضول مطلب اسپیچ دے کر اور لوگوں کو ایموشنل کرنے کی؟ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اسے بنائیں، بیچیں، توڑیں، یا جس طرح بھی جو بھی کریں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں اتنا ایموشنل کر رہے ہیں؟ لوگوں کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ گھر نہ چھوڑیں، جس طرح کی، کیونکہ آپ نے باتیں اس طرح کی ہیں کہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اب غریب ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی یوٹیوب کی انکم تو ویسی کی ویسی آ رہی ہے، بلکہ ابھی ماشاء اللہ سے آپ کے ویوز اچھے ہو رہے ہیں، اچھے ویوز آ رہے ہیں آپ کے۔ تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے؟ الحمدللہ میں اپنی مرضی سے اپنا لائف سٹائل یا تو بہت زیادہ امپروو کرنے کے لیے، یا تو اپنے واپس اسی پرانے گھر میں جانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یا پھر میں ویسے ہی کوئی ڈرامہ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سیدھی سیدھی بات کرتے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا گھر ابھی تک سیل ہوا نہیں ہے، اور پھر آپ اپنی مرضی سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ پودے یہاں پر چھوڑ کے جائیں گے، اور ان کی جو خوشبو ہے وہ دوسرے آنے والے آ کے سونگھیں گے، اور ان کو مطلب اس چیز کا لطف آئے گا۔ آپ ان چیزوں سے اب لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی، یہ پودے آپ کے اپنے ہاتھ میں، اگر آپ چاہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کیوں لوگوں کو اتنا مطلب اس طرح کی باتیں کر کے ان کو پریشان کر رہے ہیں؟ معصوم عوام کے جذبات کے ساتھ آپ کو کھیلنے کی عادت سی ہو چکی ہے، یا پھر ڈرامے بازی کرنے کی آپ کی عادت ہو چکی ہے۔ اب بے شک آپ اس گھر میں 10 20 50 اور چیزیں لا کے رکھ دیں، اور آپ کی مرضی ہے آپ لے کے جائیں یا چھوڑ کے جائیں، مکان ابھی کسی کے نام ہوا نہیں ہے، گھر ابھی کسی نے خریدا نہیں ہے، پھر آپ اس طرح کی باتیں
کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ان سب باتوں کا یہ جو آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں، اس سب ڈرامے کا کیا مطلب ہے؟ اور جو ویڈیو کے شروع میں انٹرو میں آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہمیں اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم اس گھر میں چند دن کے مہمان ہیں، جب ہم اس گھر سے چلے جائیں گے تو آپ لوگ مٹھائیاں بانٹنا، آپ لوگ خوشیاں منانا۔ تو میرے بھائی، آپ جن پہ طنز کر رہے ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ ان میں سے بتائیں کسی ایک بندے نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنا گھر چھوڑیں یا آپ اپنا گھر سیل کر دیں؟ اس طرح کی کسی نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ تو پھر ان لوگوں کے لیے آپ اتنا بڑا احسان کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے آپ کیوں اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں یا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مٹھائیاں تو تب ہم لوگ بانٹیں جب اگر ہم لوگوں میں سے کسی نے آپ کو کہا ہو اور آپ نے ہماری بات مان کے جو ہے یہ گھر سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہو، پھر تو ہم بولیں کہ ہماری وجہ سے آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم پھر مٹھائیاں بھی بانٹیں اور خوشیاں بھی منائیں۔ جب آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر احسان کس چیز کا ہے؟ اور آپ نے ایک بہت ہی مزے کی بات کی تھی جو کہ سن کے مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی اور میرے ویورز کو بھی بہت زیادہ ہنسی آئے گی، کہ احمد بھائی نے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو اس بات کا جواب میں کیا دوں؟ کیونکہ میری آڈینس وہی آڈینس ہے جس کے پاس آپ نے میسیجز نہیں، کمنٹس کیے تھے، اور کمنٹس میں کس کو کیا کیا کہا تھا، میری آڈینس کو ابھی تک سب یاد ہوگا۔ تو یہ آپ نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ آپ نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ خیر، ابھی احمد بھائی کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، بہت باتیں ہو گئی ہیں احمد بھائی کے بارے میں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں صابرہ میڈم کے بارے میں۔ صابرہ میڈم کی کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے، جس ویڈیو میں ان کے ماموں جاوید ماموں جو ہیں وہ لے کے آئی ہیں سولر والا، جو کیا کہتے ہیں اسے، کولر فین جو ہوتا ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور پلیٹیں لے کے آئے ہیں سولر والی، اور 19,000 کا وہ جو ہے ایئر کولر لے کے آئے ہیں۔ لیکن صابرہ کا کہنا تھا کہ یہ جناب 2 مہینے یا 3 مہینے میں خراب ہو جائے گا، کیونکہ اکثر میں نے اس طرح کی چیزیں لی ہیں اور وہ 2-3 مہینے بعد خراب ہو جاتی ہیں۔ تو صابرہ، اس معاملے میں بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ 2-3 مہینے میں جو چیزیں آپ لیتی ہیں وہ خراب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کا تو تقریباً 18 سال پہلے، 16-15 سال پہلے جو آپ نے جہیز لیا تھا وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ وہ آپ کا کہنا ہے کہ ویسے کا ویسے آپ کے شاید سسرال میں پڑا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ جب وہاں پہ اتنے عرصے تک رہی ہیں، اتنے سالوں تک رہی ہیں، وہ چیزیں تو آپ نے کبھی یوز نہیں کی ہوں گی، وہ چیزیں تو ابھی تک نہیں خراب ہوئیں۔ تو یہ چیزیں آپ کی کیسے خراب ہو گئیں؟ ان چیزوں کا تو آپ نے دعویٰ کیا ہوا ہے جو آپ اپنے سسرال میں چھوڑ کے آئی ہیں، جو ابھی تک آپ کے خیال میں آپ کو اب ملنی چاہیے۔ تو صابرہ میڈم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال گرمیوں میں آپ کو ایک نیا ایئر کولر لینا پڑتا ہے، کیونکہ بقول آپ کے یہ صرف ایک سیزن ہی چلتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ ایئر جو ہے وہ وہ لینا پڑتا ہے، سولر سسٹم، مطلب ایئر کولر وغیرہ یا جو چیزیں بھی ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے آپ کی سوچ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ چیزیں ایک سال میں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو آپ اپنے جہیز میں لائی تھیں، جہیز کا سامان جو آپ لے کے آئی تھیں، وہ ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہوگا، اور وہ جو ہے آپ کے بچوں نے بھی یوز کیا، آپ کے پورے گھر والوں نے بھی، آپ کے سسرال والوں نے بھی، سب نے یوز کیا، تو وہ ویسے کا ویسے ہوگا، وہ جو آپ نے بھی یوز کیا، تو وہ اس سامان کا آپ جو ہے دعویٰ کر رہی ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ کہتی ہیں کہ چیزیں 2-4 مہینوں میں خراب ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ آپ 15-16 سال پہلے لایا ہوا جہیز جو ہے وہ آپ عدالتوں میں مانگتی پھر رہی ہیں۔ تو آپ کی یہ جو ڈبل مائنڈڈ پالیسی ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ چلیں جی، ابھی یہ ساری باتیں میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے سمجھائیں، کمنٹس میں سمجھائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے یہ ساری باتیں۔ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے سمجھائیں گے، کیونکہ میرے والدین بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب سے اور گاؤں سے ہے، تو میری امی کو بھی جہیز اسی ٹائپ کا ہی ملا تھا، بھینسیں شینسیں اور اس ٹائپ کا ہی جو ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا جہیز میری امی کو بھی ملا تھا۔ تو میرے خیال سے ان کی بھینسیں ابھی تک ہوں گی، زندہ ہوں گی، سلامت ہوں گی، کیونکہ اکثر میری امی بتاتی ہیں کہ مجھے جہیز میں پتہ نہیں بھینسیں ملی تھیں، اور اس عجیب عجیب چیزیں بتاتی ہیں۔ تو پوچھیں گے امی سے کبھی فرصت میں کہ آپ کو جو جہیز ملا تھا وہ کہاں ہے ابھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ابھی آج کل میری ایک روٹین بن چکی ہے روزانہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے کی، کہ میرے بھائی کے چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، پلیز اس بیچارے کو سبسکرائب کر دیں۔ وہ
اس بچے کا جو ہے نا بہت زیادہ حوصلہ بڑھ جائے گا. آپ لوگ اسے جو ہے نا اگر سبسکرائب کریں گے نا اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. پلیز اس کے چینل کو جا کے آپ لوگ سبسکرائب کر دیں. تو میں ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں. مجھے سمجھایا کریں کیونکہ میری سمجھ میں باتیں نہیں آتی ہیں, تو آپ لوگ مجھے ضرور سمجھایا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.